بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی اسلامک ویڈیو کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 رمضان ہفتے کے دن کا وظیفہ آپ کی زندگی بھر کی تمام مشکلات کا خاتمہ کر دے گا۔ بس 2 منٹ کا ذکر آپ کی زندگی بدل دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو لازمی سنیے، آخر تک سنیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ 19 رمضان ہفتے کے دن جو کوئی بھی اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اسے بے حساب رزق دے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک اسے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو، بے روزگار ہو، رزق تنگ ہو، قرض میں جکڑا ہوا ہو، تو وہ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس وظیفے کو پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کی زندگی میں مشکلات کا خاتمہ کر دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ صرف ایک بار 2 منٹ کا ذکر، یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 19 رمضان ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ اتنا چھوٹا اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی کرامات، اس کی برکات بہت ہیں۔ آپ کو اللہ پاک اس قدر رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت والا رزق دینے والا ہے۔ جس گھر میں برکت والا رزق ہو، یعنی جس گھر میں برکت آ جائے، تو پھر اس گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا، برکت ہی برکت رہتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے جو انسان کے پاس رزق وہاں سے آ پہنچتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ کام جس میں غیر محسوس طریقے سے اضافہ اور کثرت نظر آئے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، برکت اللہ کا عطیہ ہے جو انسان کو مادی اسباب سے ماورا عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کسی کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے تو اس کو اطاعت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے دیتا ہے، یا اس میں بہت سی بھلائیاں جمع کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ پاک صحت میں برکت ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آدمی کی صحت کو پائیدار کر دیتا ہے، اور جب مال میں برکت ڈال دیتا ہے تو اس کو بڑھا کر زیادہ بھی کر دیتا ہے، اور صالح بنا کر بھی دیتا ہے، اور صاحب مال کو خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جب اولاد میں برکت ڈالتا ہے تو اولاد کو نیک بنا دیتا ہے، اور صاحب اولاد کو اولاد کا حسن سلوک نصیب کرتا ہے۔ جب اللہ پاک بیوی میں برکت دیتا ہے تو اس کو خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے، یوں کہ جب وہ اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کام میں برکت دیتا ہے تو اس کے اثرات کو وسعت پذیر کر کے اس کے فوائد زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک ایک نیکی کے 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو آج کے دن کا وظیفہ کیوں نہ قبول و منظور ہو، اس لیے اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ آج کے دن کے وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام زندگی بھر کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کی تمام پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ 19 رمضان ہفتے کے دن صدقہ کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ صدقہ ضرور کریں، اور اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے بگڑے کام بنتے چلے جاتے ہیں، اور کیسے اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ 19 رمضان ہفتے کے دن سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف 2 منٹ کا ذکر، ایک تسبیح ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے آپ کے بگڑے کام بنتے ہیں، کیسے آپ کا نصیب چمکتا ہے، کیسے آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، کیسے آپ کے گھر سے بیماری دور ہوتی ہے، کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیسے آپ کی زندگی بھر کی مشکلات ختم ہوتی ہیں، کیسے آپ کے نصیب کھلتا ہے، کیسے آپ کے اولاد میں برکت ہوتی ہے، کیسے آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ دیکھیں کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے، کیسے آپ خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ بس اب دیر کس بات کی ہے، اٹھیں اور اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدل لیں۔ رمضان المبارک کا ہر دن، ہر گھڑی، ہر وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بہت ہی فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، بہت ہی فضیلت والے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو دعاؤں سے تر رکھا کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام بگڑی بنا دے گا۔ انشاءاللہ آج کا دن برکت والا دن ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، لازمی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، وہ اس دن سے، اس وظیفے سے محروم نہ رہ جائیں۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا اگر شیئر کریں گے۔ پیارے دوستوں، 19 رمضان ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ سارے غم دور ہو جائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ پایا ہے، صرف 100 بار ہی آپ نے درود ابراہیمی کے ساتھ اول آخر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف یہی پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیں کیسے آپ کی بگڑی بنتی ہے، صرف اس وظیفے کو کر لیں، باقی سب بھول جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ عید تک خوشحال ہو جائیں گے۔ ہفتے کے دن صرف اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، نصف رمضان رہ گیا ہے، تو جتنی نیکیاں کرنی ہیں اس رمضان کر لیں اور اپنے رب کے لیے سارا وقت مخصوص کر دیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اور اس کی طرف پلٹنے کا بہترین موقع ہے۔ اسے ضائع نہیں کرنا، نیکیوں کو بڑھانا اور گناہوں کو ختم کرنا ہے، برے اخلاق سے بچنا ہے اور بہترین اخلاق اپنانا ہے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی کی نقل نہیں اتارنی ہے، کسی کا راز فاش نہیں کرنا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، نہیں جھوٹ بولنا ہے، نہیں شک کرنا ہے اور کسی کو لعن طعن نہیں کرنا ہے۔ اخلاق حسنہ اپنانا ہے، دشمن کو دوست بنانا ہے، صبر اور درگزر اور خاموشی سے اپنا وقت گزارنا ہے، کھانا کھلانا اور معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری نیتوں کو اپنی رضا کے تابع کرنا ہے۔ آمین الہ العالمین۔ یا اللہ ہم سے رمضان ضائع نہ ہونے پائے۔ یا حیو یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے چینل کے جو بھی ناظرین ہیں اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی زندگیوں کو خوش و خرم بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے لیے بھلا کرے اور سب کے لیے خیر کا معاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔